نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. تو لاسٹ ٹائم ہم نے نماز کے بارے میں آیا تھا، اصل نماز کا حکم تھا لاسٹ لیسن میں. میں نے آپ لوگوں کو یہ فائل بھی دے دی تھی، لیکن ہم اس کو ذرا مل کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات واضح کرنی ہوگی تو انشاءاللہ کر سکوں میں. نماز سفر، قصر نماز جو ہے، نماز قصر کرنے سے مراد یہ کہ 4 رکعت والی. اچھا وہ سلو ہے، اچھا میں دیکھتی ہوں وہ صحیح ہونی چاہیے تھی مگر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مائکروفون میری طرف تو وائس صحیح ہونی چاہیے مگر میں اس کو تھوڑا بڑھاتی ہوں. کیا اب کچھ وائس اب کچھ بہتر ہوئی؟ السلام علیکم. اوکے الحمدللہ. اوکے تو ہم لوگ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں قصر نماز کے بارے میں تھا، قصر نماز کا حکم تھا. میں انشاءاللہ آیت بھی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ہم آج ہمارا 105 سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے خوف کی نماز کے ساتھ قصر نماز کا حکم دیا تھا کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو نماز قصر کر لو، اور خوف اور سفر میں بھی، عام سفر میں بھی اجازت ہے اس کی. یہ ہم نے ایک بات پڑھی تھی لاسٹ ٹائم. لیکن اس کی تفصیلات ہم نہیں کر پائے تھے. یہ جو میں نے فائل آپ کو بھیجی تھی، ٹھیک ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو تو قصر نماز، آپ لوگوں نے سب نے لاسٹ لیسن اٹینڈ کیا تھا؟ پچھلی کلاس کو اٹینڈ کیا تھا آپ لوگوں نے، یا لیسن جنہوں نے نہیں اٹینڈ کیا سن لیا تھا؟ اوکے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ لاسٹ لیسن میں قصر نماز کا حکم آیا تھا. یہ ہے آیت نمبر 99. اوکے آیت 101 میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر تم نماز میں اختصار کرو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. اب میں نے یہ بات واضح کر دی تھی لیسن میں کہ یہ اس میں تو تم خوف کی حالت ہے، مگر خوف کی حالت صرف اس لیے کہا گیا تھا کہ اس زمانے میں خوف کی حالت عام تھی اور تمام سفر جو تھے وہ خوف میں ہی ہوتے تھے، خوف کی حالت میں ہی ہوتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ظاہر ہے کہ انہوں نے بعد میں بھی قصر نمازیں پڑھی ہیں سفر میں اور خوف نہیں ہوتا تھا. تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ سفر میں قصر نماز، کسی بھی سفر میں قصر نماز کی جا سکتی ہے. تو قصر نماز
قصر نماز کرنے سے مراد یہ کہ 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے حالت سفر میں 2 رکعت ادا کی جائے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب نماز معراج کے وقت فرض کی گئی تھی تو وہ 2 رکعت ہی تھی فرض، اور حضرت عائشہ کی حدیث میں نے بتائی تھی اس کے بارے میں۔ تو پھر بعد میں ان کو 4 رکعت مدینہ میں جانے کی ہجرت کے بعد 4 رکعت پڑھا جانے لگا تھا۔ تو 4 رکعت والی جتنی نمازیں تھیں 4 رکعت فرض والی، ان کو سفر کے جب حکم آیا تو سفر میں ان کو دوبارہ 2 رکعت کر دی گئی۔ اس کا حکم سفر میں نماز کو قصر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر قسم کے سفر میں چاہے وہ حج یا عمرے کا سفر ہو یا تجارت کی غرض سے ہو، یہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے جس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بارے میں حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صدقہ ہے، اللہ نے اپنا مائک آف کر لو پلیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ کیا ہے اپنے بندوں پر اور آسانی کی ہے، تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر بہرحال اس کے حکم میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں، مگر زیادہ مضبوط دلائل یہ ہے کہ سفر میں قصر کر نماز کو حکم واجب ہے، واللہ عالم۔ اچھا، کتنی دور کا سفر ہو تو نماز قصر کرنی چاہیے؟ تو اس میں اختلافات ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی واضح اس کی ڈیسٹینیشن کی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ کتنا سفر ہو جب قصر کیا جا سکتا ہے۔ تو علماء میں اس وجہ سے اختلاف ہے، مختلف علماء نے مختلف احادیث کو دلیل بنایا اس سلسلے میں۔ تو جس نے جگہ اور ماحول اور رہن سہن کے لحاظ سے علماء نے اس بات کو ترجیح دیا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سفر پر جانا ہے تو اس کو ہی سفر سمجھا جائے گا، یعنی کہ جو بیکاز کوئی صحیح حدیث اس معاملے میں نہیں ملی کہ کتنا سفر کا ڈسٹینس ہو، تو پھر علماء نے ایک عام بات کیا قانون بنایا کہ ہم جہاں رہ رہے ہوتے ہوں وہاں کے حالات اور ماحول کے لحاظ سے جس کو سفر سمجھا جائے گا، جتنے فاصلے کو، وہ سفر ہوگا۔ میں اپنی دوائی لینا بھول گئی ہوں آزما کی، 1 منٹ ذرا سا آپ لوگ رکے، میں دوائی لے لوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بولنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ تو سفر اس کو سمجھا جائے گا جو ہمارے ماحول میں جس کو سفر مانا جاتا ہو۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم بروساٹ تک جاتے ہیں، تو اگر پرانے جو حدیث کو دیکھیں تو وہ عمرہ اور حج ہوا۔ ہاں بالکل، عمرہ دیکھیں، عمرہ اور حج میں تو
آپ اگر مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، اگر مکہ والے رہنے والے مدینہ جاتے ہیں تو وہ قصر کر سکتے ہیں. اور ہمارا تو پورا عمرہ کے جو سفر ہے، چونکہ ہم ایک جگہ نہیں رہتے نا، عمرہ میں ہم جیسے ہم ابھی پورا پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. تو اب سفر جو ہے پھر جس کو سفر سمجھا جائے اس میں قصر کی جائے گی. یعنی کہ ہمارے ماحول میں ہم جس کو کہہ سکیں کہ ہم سفر پہ گئے ہیں، اب بروساٹ گئے ہیں تو وہ اتنا ڈسٹینس تو ہے پرانے لحاظ سے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہ راستہ اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اس میں قصر نماز پڑھیں. اچھا، تو پھر چاروں امام کی مختلف رائے ہے. ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ 3 دن کی مسافت پر قصر کی جائے، اور انہوں نے کس بات کو دلیل بنایا کہ عورت اکیلی سفر نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت 3 دن کی سفر اکیلے نہ کرے. اگر 3 دن کا سفر کا معاملہ ہے تو پھر عورت کسی کے ساتھ جائے، محرم کے ساتھ جائے، اکیلی نہ جائے. تو دوسرے علماء نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ سفر کی قصر نماز کے بارے میں نہیں آئی ہے، یہ اس کا حکم جو ہے وہ عورت کے سفر کرنے پر ہے کہ کیا عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ اتنے 3 دن سے کم کا سفر ہو تو کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی. بہرحال اس بارے میں تو ایک اور حدیث بھی ہے کہ عورت 1 دن کا سفر بھی اکیلی نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ جو علماء نے کہا کہ یہ اس قصر نماز کی دلیل نہیں ہے. اچھا، امام مالک، شافعی اور امام احمد نے کہا کہ 48 میل کا مسافت جو جب ہو تو اس کو سفر سمجھا جائے. مگر یہ حدیث بھی موقوف ہے. موقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے جب یہ بات بتائی تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے یہ بات بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیے ہوئے کہی ہے. تو جب کوئی صحابی نے کوئی بات کرے مگر یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایسا کیا تھا، تو پھر اس کو موقوف حدیث سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ وہ کسی صحابی نے اپنی رائے بتائی ہوتی ہے کسی بات میں. لیکن اس میں بھی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ ابھی تو نہیں بتا رہی، لیکن جب صحابی کوئی جنت اور جہنم کی بات کرے، آخرت کی بات کرے اور اجر و ثواب کی بات کرے تو وہ پھر چاہے وہ اپنی خود سے بات کری ہو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نسبت ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام یہ بات خود سے نہیں کہہ سکتے ہیں. تو کوئی ایسی بات جو وہ خود سے نہیں کہہ سکتے، جس میں اللہ تعالیٰ کا وحی کا علم ضروری ہے، تو اس طرح کی بات کو موقوف نہیں سمجھیں گے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. قصر نماز ابتدا اپنے شہر سے باہر نکل کر کرنی چاہیے. اور جیسے مثال کے طور پر انسان سفر کے لیے نکلا اور اپنے شہر کی حدود کو پار کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، ہم اپنے شہر سے باہر چلے گئے، جیسے اب جہاں سے ہماری مطلب ہم نکلے گھر سے، اب ہم مونٹریال میں نہیں ہیں، مونٹریال کے سبربز کے حدود سے پار کر گئے تو پھر سفر ہوا. جیسے ہم اوٹاوا جاتے ہیں تو وہ سفر ہو جاتا ہے. اس میں بھی علماء نے مختلف رائے رکھی ہے، مگر جس بات کو زور زیادہ قبول کیا گیا کہ جب انسان سفر کے لیے نکلے تو اپنے گھر سے نکل جائے تو نماز قصر کرنا شروع کر دے. یعنی ہم پاکستان کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو اب ہم چونکہ گھر سے ہمارا سفر لمبا ہے، ہم گھر سے نکل چکے ہیں، تو پھر وہ ہمارا سفر پر ہی ہم کہلائے کہ ہم سفر پر ہی ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر اب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، ہم فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ کہ فلائٹ پر بیٹھے نہیں ہیں ابھی، اب ظہر کا وقت ہو گیا. ہم گھر پہ تھے تو ظہر کا وقت نہیں تھا، اب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، ظہر کا وقت ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پر، اس لیے کہ پلین میں ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم پلین میں نہ وضو کر سکیں گے صحیح طرح سے، نہ قبلہ رخ ہو سکیں گے. تو پھر ہم بہتر کیا ہے
کہ ہم ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں، اب ظہر کا وقت ہو چکا ہے، گھر میں نہیں ہوا تھا، تو اب ہم کیا کریں، ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیں۔ لیکن احتیاط کا پہلو میں جو کرتی ہوں کہ چونکہ ایئرپورٹ بھی ہمارے شہر میں ہی ہے ابھی، اور دوسرے علماء نے یہ کہا کہ شہر کی حدود سے نکل جانے کے بعد سفر شروع ہوتا ہے، تو اس احتیاط کو پہلو رکھتے ہوئے میں کیا کرتی ہوں کہ جیسے مغرب کے وقت ہم پہنچے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پر، اب مغرب کا وقت ہو چکا، تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ مغرب اور عشاء کو ساتھ پڑھتی ہوں ملا کر، لیکن قصر نہیں کرتی ہوں، جمع کر لیتی ہوں، تاکہ ایئرپورٹ پلین کے اندر مجھے صحیح قبلہ رخ ہو کے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نماز کو فرض نماز کو قبلہ رخ پڑھنا ہی جائز ہے، انلیس کے بہت زیادہ خوف کی حالت ہے اور بہت ایسی کیوس بچا ہوا ہے کہ انسان قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہمیں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس لیے بہت مجبوری کی حالت ہو تو پھر انسان قبلہ رخ نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے اگر ظہر کے وقت وہاں پر پہنچی تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیا، اور مغرب کے وقت پہنچی تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت قصر نہیں کرتی ہوں، نماز پوری پڑھتی ہوں، لیکن فرض نماز ہے، صرف فرض پڑھ کے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ آتا ہوگا، لیکن میں بتا دیتی ہوں تاکہ جس کو نہ معلوم ہو وہ اس کو بھی آ جائے۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت آپ کی ہو کہ آپ نماز جمع کر رہے ہیں، اب آپ ظہر اور عصر کو نماز جمع کر سکتے ہیں، آپ عصر اور مغرب جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو، یعنی کہ رات کی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے آپس میں، یا دن کی نمازوں کو، لیکن ایک دن کی رات اور ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، مگر عصر اور مغرب کو نہیں ملایا جا سکتا۔ یہ بات کلیئر ہے نا؟ انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہم سفر میں ہیں تو ہم نے ہمارے ظہر کے وقت میں ہے، مگر ہم سفر کر رہے ہیں، ابھی ہم گاڑی میں، ہم ابھی رک نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم رکیں گے جہاں پر ہم ٹھیک سے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے پڑھ سکیں، اب وہ وقت ہمارا وہ عصر کے وقت میں ہی آئے گا، تو پھر ہم کیا کر لیں، ظہر کے وقت میں دل میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ظہر نماز ہم عصر کے وقت میں جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم پہنچے، جیسے ٹورنٹو سے آ رہے ہوتے ہیں تو مسجد بیچ میں آتی ہے کنگسٹن پہ، تو اب سپوز کہ ہم پہنچے ہیں، نماز ظہر ہم نے ابھی نہیں پڑھی، حالانکہ گھر سے ہم نکلے تھے اس وقت، جیسے 11 بجے نکلے، ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے ظہر کے وقت میں ہم کہیں رکے نہیں، اور ہم چلتے رہے، ہم عصر کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کے وقت میں ہم نے نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ ہم جمع کریں گے عصر کے وقت میں، ٹھیک ہے، ہم عصر میں مسجد میں گئے، اور ہم نے پھر 2 رکعت ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھی، اور پھر بغیر کچھ دوسرا پڑھے بیچ میں سنت یا کچھ نہیں پڑھا، اور پھر دوسری 2 رکعت عصر کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور اگر جماعت کر رہے ہیں تو بیچ میں اقامہ دیا جاتا ہے کہ ظہر کے بعد دونوں نمازوں کا اقامہ کر کے پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو یہ ظہر کے وقت میں انسان، اب دیکھیں مثال کے طور پر انسان صبح کا نکلا ہوا ہے، اب کہیں پہنچے، راستے میں ظہر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عصر کے وقت میں ہم دوبارہ نہیں رک سکیں گے، تو اب کیا کریں، ہم ظہر کے وقت میں نماز جمع کرنے کی نیت کریں، 2 رکعت ظہر پڑھیں، اور پھر اس کے فوراً بعد عصر پڑھ لیں، بیچ میں کوئی سنتیں نہ پڑھیں، تو یہ نماز کو جمع کرنا ہے، جو کہ سفر کی حالت میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب جو ایئرپورٹ والی مثال میں نے دی، تو میں اس میں احتیاط صرف ایکسٹرا اس لیے کرتی ہوں کہ میں قصر نہیں کرتی ہوں، بس صرف جمع کر لیتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی احادیث بھی، صحیح احادیث ہیں جس میں آپ نے جمع کی نمازیں،
مگر وہ اپنے شہر میں ہی یعنی مدینہ میں ہی یا اپنے جہاں قیام کر رہے تھے وہیں پر نمازیں جمع کی، اور وہ نماز جو تھی وہ قصر نماز نہیں تھی، وہ صرف نمازیں جمع کی تھی، 2 نمازیں. تو وہ میں اس حدیث سے فائدہ اٹھا کے میں ایئرپورٹ پہ جیسے پہنچی، اب میں گھر سے نکلی ہوں، اس وقت عصر کا وقت ہے، میں نے عصر پڑھ لی گھر میں، پوری نماز پڑھی عصر گھر میں. پھر میں پہنچی ایئرپورٹ پہ تو اب مغرب کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ عشاء کے وقت میں پلین میں ہوں گی، اور اب جو ہے میرا جو سفر اتنا لمبا ہے کہ عشاء کا وقت پھر مجھے نہیں ملے گا، پلین میں ہی عشاء کا پورا وقت چلا جائے گا. تو اب میں کیا کروں گی کہ مغرب تو ویسے بھی اثر نہیں ہوتی، مغرب کے 3 فرض پڑھے اور فوراً اس کے بعد سنت پڑھے بغیر میں نے 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھ لیے، اور پھر عشاء کے بعد والے سنت پڑھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھے، جو ہم وتر پڑھتے نا، وتر کے 3 رکعت، تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت پڑھ کے وتر کو پورا کر لیا 3 رکعت کا. تو اس طرح سے کرتی ہوں. تو یہ بات کس کنفیوژن تو نہیں لگ رہا؟ میں جو سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بات کلیئر ہے؟ اوکے، الحمدللہ. اچھا، تو اب یہاں ہم دوبارہ آ جاتے ہیں اس پیج پر کہ انسان جو ہے کہاں سے قصر نماز شروع کرے. تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کے شروع کرے. پھر کتنے دن تک قصر جائز ہے؟ اب کتنے دن کا سفر ہے کہ انسان اس میں قصر نماز پڑھے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے 2 حالتیں ہیں. ایک حالت یہ کہ مسافر کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اتنے دن کے لیے سفر کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہماری ریٹرن ٹکٹ موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ ہم 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، 5 دن کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ سچویشن ہوتی ہے. ایک یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ 1 وے ٹکٹ لے کے گئے، کوئی آپ کو معاملہ طے کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کسی چیز کا ٹیک کیئر کرنا ہے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم نہیں کتنے دن لگ جائیں گے اس کام میں، اس لیے آپ جو ہے مطلب آپ نے اوپن ٹکٹ رکھی ہے، آپ کو نہیں پتا کس دن آپ واپس جائیں گے. آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا کام ختم ہو جائے گا جیسے ہی تو میں چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے. کوئی مثال کے طور پر پراپرٹی آپ کو سیل کرنی ہے، اب وہاں آپ اس انتظار میں ہے کہ آپ کی پراپرٹی سیل ہو جائے تو آپ آ جائیں گے. تو یہ 2 سچویشنز ہیں. ایک میں ہمیں ٹائم معلوم ہے کہ کتنے دن کا سفر ہے، اور ایک میں معلوم نہیں ہے. تو دونوں کے حکم الگ الگ ہے. تو جب انسان اس صورت میں جب سفر پر جاتے وقت سفر سے واپسی کا دن پہلے سے طے شدہ ہے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں اس شہر میں ہم کو رہنا ہے پورے سفر کے دوران، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی جگہ رہیں گے ہم. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب یہاں سے گئے کراچی، 4 دن کراچی رہے، پھر گئے لاہور، پھر گئے اسلام آباد. ایسا سفر نہیں، بلکہ ہمیں صرف ایک جگہ کراچی میں ہی رہنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنے دن کے لیے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حالت ہے اگر، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ ہم سفر پر ہیں، انسان کہیں گیا انسان مگر واپسی کا علم نہیں ہے، یا پھر وہ جیسے کہ ایک جگہ نہیں رہنا ہے، 2-4 دن یہاں 2-4 دن وہاں، اور وہ ہر ڈسٹینس جو ہے ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. تو اب ان 2 مختلف صورتیں ہیں. تو اب اس میں ہم کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں، پہلی صورت جب مسافر مخصوص دنوں کا سفر پروگرام بنا کے گیا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے. تو اس میں علماء کی مختلف رائے ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 15 دن کا سفر ہے، اگر پہلے سے پتہ ہے کہ 15 دن یا اس سے کم رہنا ہے تو پھر قصر نماز کرے. اگر 15 دن سے لمبا سفر ہے، جیسے 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں، تو پھر پہلے دن سے ہی جب راستے میں اس وقت تک صرف قصر پڑے، جیسے ہم کراچی پہنچنے تک، جب پہنچ گئے اس کے بعد سے پھر ہم پہلے دن سے ریگولر نماز شروع کریں، ٹھیک ہے. صرف سفر کے دوران جو ہے ہم قصر پڑھیں گے، باقی پھر پہلے دن سے ہی، اگر 1 مہینے کا سفر ہے یا 15 دن سے زیادہ کا ہے تو پہلے دن سے ہم پوری نماز پڑھیں گے. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے.
امام شافعی، امام مالک، امام حنبل جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ 4 دن سے کم کا ارادہ ہے اگر، یعنی 3 دن 2 دن 1 دن اتنا ارادہ ہے صرف کہ اتنے دن کا سفر ہے تو قصر پڑے ورنہ پوری پڑے۔ اب مثال کے طور پر میں کراچی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے رہنا صرف کراچی ہے لیکن مجھے 3 دن کے لیے رہنا ہے، چوتھے دن میری واپسی کی فلائٹ ہے، تو میں یہاں سے پلین کے جو راستہ ہے اس میں میں قصر کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، پھر وہاں جا کر کراچی میں بھی قصر پڑھوں گی اور واپسی میں بھی قصر پڑھوں گی۔ لیکن اگر مجھے 4 دن سے زیادہ رہنا ہے، جیسے مجھے 2 ہفتے کے لیے گئی ہوں، تو پھر پلین میں جتنا وقت گزارا اس میں تو میں نے سب راستے میں ٹرانزٹ میں سب میں قصر پڑی، لیکن ایک بار میں اپنے کراچی والے گھر میں پہنچ گئی، پھر اس کے بعد مجھے پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنی ہے، چونکہ میرا سفر 4 دن سے زیادہ کا ہے، میرا ارادہ 4 دن سے زیادہ رہنے کا ہے۔ اچھا، تو اب ان کی کیا دلیل ہے، انہوں نے یہ کیوں کہتے ہیں 4 دن؟ تو چونکہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تھے، مہاجرین، بہت سے مہاجرین ساتھ تھے، اور یہ مہاجرین کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ مہاجر کس کو کہا گیا تھا؟ جو مکہ کے انیشیلی مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرض کیا تو یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے اور وہیں کے پھر رہنے والے بن گئے تھے۔ اب وہ سارے لوگ اب مکہ دوبارہ آئے تھے، اپنے آبائی وطن میں آ گئے جہاں پر وہ ہمیشہ رہتے تھے، تو اب حج عمرہ کر لیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حج عمرے سے، کیونکہ حج کا سفر پورا سفر ہی ہوتا ہے نا، جیسے مینا میں گئے، پھر عرفات میں گئے، پھر خانہ کعبہ کے پاس گئے، تو یہ تو ہر جگہ پر تھوڑا تھوڑا وقت بٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ پورے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نمازیں پڑھی۔ لیکن جب حج مکمل ہو گیا، حج کے ارکان سارے پورے ہو گئے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو کیا اناؤنس کیا کہ اب جیسے آپ لوگ ظاہر لوگ اتنے عرصے کے بعد اپنی پرانی جگہ پر آئے تھے، رشتہ دار تھے، جان پہچان والے تھے، سب ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کی اجازت دی تھی کہ یہاں پر 3 دن سے زیادہ آپ لوگ کوئی نہ رہیں جو کہ مہاجرین ہیں، ٹھیک ہے، صرف مہاجرین پر یہ پابندی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ اگر تم کو اپنا ہجرت کا ثواب قائم رکھنا ہے تو پھر تم 3 دن تک ہی صرف یہاں رہو، اس کے بعد واپس مدینہ جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 3 دن کے بعد واپس مدینہ کے لیے نکل گئے تھے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ جو 3 دن سے زیادہ رہے گا وہ پھر مسافر نہیں کہلائے گا بلکہ مقیم کہلائے گا، ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا۔ اگر مقیم کے حکم میں تم آ جاتے ہو مکہ میں تو تمہاری ہجرت کا ثواب تمہارا نہیں رہے گا، پھر کہ تم نے اس ملک کو اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، تو اب تم وہاں مقیم بن کر نہ رہ جاؤ۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، اور اسی کو دلیل بناتے ہیں علماء کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ رہے گا وہ مقیم کے حکم میں آ جائے گا، مسافر کے حکم میں نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو 3 دن اگر ہم کہیں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قصر پڑھ سکتے ہیں، اگر 3 دن سے زیادہ ہم رہے تو پھر ہم وہاں کے مقیم کے حکم میں آ جائیں گے اور پھر ہم کو پوری نمازیں پڑھنی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے جو دلیل بنائی ہے 15 دن والی، وہ جو سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا سفر تھا، لیکن چونکہ یہ جو دوسرے علماء ہیں وہ اس کو کیوں قبول نہیں کرتے اس والی حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ کتنے دن رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ اتفاق سے 15 دن میں جو بھی کرنا تھا آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ 15 دن تک اثر نمازیں پڑھتے رہے، اور 15 دن کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا واپس جانے کا، پہلے سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنے دن یہاں رہیں گے، تو
چونکہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں پہلے سے پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے 15 دن تک کی تھی قصر نماز. لیکن چونکہ حج وداع کے موقع پر ایک امن کا سفر تھا، آپ کو پتہ تھا، آپ کی مرضی تھی کہ ہم کب تک رہ سکتے ہیں، مگر آپ نے صرف 3 دن کا فیصلہ کیا، کیونکہ حج کا جیسے مقیم بننے کا خطرہ تھا کہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا ثواب قائم رہے. کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو سمجھا رہی ہوں کوئی کمپلیکس تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں الحمدللہ. تو اس وجہ سے زیادہ تر علماء نے اس بات کو راجح رکھا کہ 3 دن جو ہے وہ سفر وہ قصر ہوگا، اور 3 دن سے زیادہ کا سفر جو ہے وہ پوری نمازیں ہوں گی. اور الحمدللہ میں بھی اسی کو فالو کرتی ہوں. جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو ظاہر پاکستان تو ہم زیادہ دن رہتے ہیں، لیکن اگر میں یہاں امریکہ میں گئی، شکاگو وغیرہ میں گئی، تو میں اگر 3 دن سے زیادہ مجھے رکنا ہے تو پھر میں پوری نمازیں پہلے دن سے ہی پڑھتی ہوں، صرف سفر کے دوران اس کو قصر کرتی ہوں. اچھا، اب دوسری صورت یہ کہ انسان جو ہے تردد میں، اس کو پتہ نہیں کہ واپس کب جاؤں گا، اس کو پہلے سے نہیں پتہ ہے اپنی واپسی کا سفر، وہ کسی کام کے لیے نکلا ہے، تو اس میں کیا رائے ہے. تو ایسی تردد کی حالت میں امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان تردد کی حالت میں ہے، سفر پر گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب میرا کام ختم ہوگا، تو چاہے 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، لیکن وہ اس انتظار میں میرا کام ختم ہو اور میں چلا جاؤں، تو پھر وہ ہمیشہ قصر ہی پڑتا رہے گا، کیونکہ اس کا سفر جو ہے ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، وہ حالت تردد میں ہے، یعنی کہ وہ مقیم کی طرح مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ مسافر کی کنڈیشن میں ہے کہ وہ بس تردد میں ہے کہ بس میرا کام ختم ہو تو میں جاؤں گا. تو ایسی صورت میں وہ نمازیں قصر ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ نے کہا. دوسرے علماء نے مختلف دن بتائے کہ 19 دن، 17 دن، 15 دن، کہ اتنا دن ہو، اتنے دن کا سفر ہو. یہ اختلاف ہوا علماء میں کہ اتنا ہو تردد. اس کے بعد تردد کی حالت میں بھی انسان جو ہے وہ نمازیں پوری پڑھے گا. پھر یہ دوسرے علماء کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب سفر میں فرض نماز، تو یہ جو راجح قول، اس میں جو زیادہ علماء نے جس چیز کو پسند کیا وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو، اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دی کہ تردد کی حالت میں انسان جتنا بھی رہے گا وہ سفر قصر کرتا رہے گا. حالانکہ پہلے جو صورت تھی اس میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں پسند کیا گیا، بلکہ دوسرے جو امام ہیں شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کے قول کو راجح سمجھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق واضح سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا، اب سفر میں فرض نماز کے علاوہ سنت موقدہ اور نوافل پڑھنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز کے فرض نماز کے بعد ہم سنتیں پڑھتے ہیں، جیسے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر میں، ظہر میں ہم ظہر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں. اسی طرح مغرب کی 3 فرض کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 فرض کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں. ان سنتوں کو کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ. ٹھیک ہے، سنت موقدہ. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں پر ہمیشگی اختیار کی ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. تو یہ سنتیں کیا سفر کی قصر نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا صرف فرض نماز پڑھنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران سنت موقدہ کا اہتمام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، ہاں البتہ آپ بہت سارے نفل پڑھتے تھے، اور جس وقت بھی آپ کو موقع ملتا تھا، سواری پر بھی ہوتے تھے تو نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے. تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، نفلوں کا ثواب ہے بہت سارا. اور جب ہم فرض کو کم کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے اوپر یہ سنت موقدہ کی پابندی کرنے کے بجائے ہم نفلوں کی کثرت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر ہم سنت فالو کر رہے ہوں گے. تو یہ سنت موقدہ کا حکم ہے. پھر سفر میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھنا اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے۔ اس میں علماء کی رائے مندرجہ ذیل ہے۔ امام حنبل، شافعی اور امام مالک نے سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسائل میں یہ تین علماء ہم خیال ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ امام حنبل، امام شافعی اور امام مالک میں بھی آپس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا عام طور پر ان سے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل عام طور پر الگ ہوتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، اصل میں کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے سب سے پہلے وہ یعنی کہ ایج کے لحاظ سے ان چاروں سے بڑے تھے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہاں تھے؟ یہ کوفہ میں تھے۔ ان کا قیام کہاں تھا؟ کوفہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور امام جو مالک تھے وہ مدینہ کے تھے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد رہے 3 سال تک۔ اس کے تو 3 سال امام شافعی بھی مدینہ میں ان کے شاگرد رہے امام مالک کے، اور پھر انہوں نے سفر کیا تھا عراق کا بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام حنبل جو تھے وہ سب سے آخر میں آئے، لیکن وہ امام حنبل جو تھے وہ امام شافعی کے شاگرد رہے، اور امام حنبل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے جو بہت مشہور شاگرد تھے امام ابو محمد، ان کے بھی شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو آپس میں ان کا رشتہ سمجھ میں آیا؟ امام مالک جو تھے وہ مدینہ میں تھے، امام ابو حنیفہ جو تھے وہ کوفہ میں تھے، مگر امام ابو حنیفہ اپنی زندگی میں جب حج کے لیے گئے تو امام مالک کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ گزارا اور ان کے شاگردوں میں بیٹھتے رہے اور ان کا علم بھی سیکھتے رہے، لیکن ان کا دوستوں والا معاملہ تھا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اپنے جب درس ختم ہو جاتا تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ الگ سے اپنا ایک لرننگ سیشن یا مذاکرہ کہتے ہیں، یا آپس میں ڈسکشن کا وقت انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اور وہ مل کے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اور مسائل پر ڈسکشن کرتے تھے۔ امام شافعی جو تھے وہ چھوٹے تھے، امام مالک کے شاگرد رہے، 3 سال بالکل آپ کی خدمت میں پڑھتے رہے، لیکن جب بعد تھوڑی بڑی عمر ہوئی تو پھر وہ سفر کر کے گئے تھے کوفہ، لیکن اس وقت امام ابو حنیفہ زندہ نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ابو محمد، ان کے ساتھ امام شافعی نے کافی وقت گزارا اور انہوں نے بہت سے مسائل میں ڈسکشنز کیے اور ایک دوسرے سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور امام حنبل جو تھے انہوں نے امام شافعی سے سیکھا، اور امام ابو حنیفہ کے جو ابو محمد تھے ان سے سیکھا۔ اب آپ لوگوں کو کنیکشن پتہ چل گیا ہوگا ان کا سب کا، لیکن امام ابو حنیفہ کیوں الگ تھے ان لوگوں سے؟ اس لیے کہ دیکھیں، کوفہ میں جب امام ابو حنیفہ جس وقت تھے، آپ کو پتہ ہے کوفہ جو تھا وہ بہت والیٹائل جگہ تھی، بہت زیادہ وہاں پر یعنی جذباتی لوگ بستے تھے، دین سے وابستگی بھی تھی تو بہت شدید تھی، اور جو دین کے معاملے میں جنہوں نے خرابیاں کرنے والے بھی تھے وہ بھی بہت شدید تھے۔ اور وہیں پر آپ کو پتہ ہے امام حسین کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی کوفہ میں ہی آیا تھا، تو وہاں کے لوگ مشہور تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ والیٹائل قسم کے لوگ تھے، بہت زیادہ ان میں وہاں فتنے بھی بہت زیادہ ہوئے۔ تو امام ابو حنیفہ کے وقت میں یہ تھا کہ حدیثوں کا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ جب جس چیز میں انسان کو جو چیز مشہور ہوتی ہے، جس کی شہرت ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا چونکہ اسلامی حکومت بڑی ہو گئی تھی، اب اس زمانے میں حدیث کے علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی اور لوگ بڑا جیسے عزت ملتی تھی لوگوں میں، تو اب بہت سے لوگ ایسے بھی اس میدان میں آ گئے جو کہ مخلص نہیں تھے، وہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہماری شہرت ہو جائے، تو انہوں نے اس زمانے میں بہت سے جھوٹی حدیثیں بھی بنائی گئی۔ اب دیکھیں، امام
امام مالک تو مدینہ میں تھے، اور چونکہ مدینہ میں ابھی بہت سے صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، اور ابھی اتنا زیادہ مطلب اس طرح کا فتنے کم تھے، کیونکہ مدینہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بہت قریب کا وقت تھا، بہت سے صحابہ کرام کے بچے ابھی زندہ تھے، اور ان کے بہت سے صحابہ کرام کے شاگرد موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا ہوا تھا، تو وہاں پر زیادہ حدیث کا معاملہ چل رہا تھا. تو امام مالک بہت سخت تھے، وہ ہر چیز وہ صرف حدیث کو پریفر کرتے تھے. کوئی بھی کسی معاملے میں وہ اپنی رائے سے کوئی فقہی مسئلہ اپنی رائے سے نہیں بتا دیتے. وہ کہہ دیتے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. اگر ان کو کوئی حدیث نہیں ملتی کسی مسئلے میں تو کہہ دیتے تھے مجھے نہیں پتا. وہ اپنا جیسے ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا وہ کہتے مجھے نہیں پتا. اگر ان کے پاس حدیث ہوتی یا کسی صحابی کا قول ہوتا یا کسی صحابی کے اولاد یا شاگرد سے ان کو ثابت ہوتا کہ ہاں کسی صحابی نے اس بات کو یہ فتویٰ دیا تھا تو وہ فتویٰ دیتے تھے، ورنہ وہ بالکل نہیں دیتے، اپنی رائے بالکل نہیں استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. کوفہ میں کیا تھا فصیح میں سمجھ نہیں آئی. بہت ذرا سا دوبارہ لکھ دیں کیا کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ہاں اہل بیت، ہاں نہیں اہل بیت تو تھے آف کورس کوفہ میں. دیکھیں یہ نہیں تھا کوفہ میں امام یہ جو ہمارے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ میں تھے، لیکن جب ان کے شاگرد جو تھے وہ امام حنیفہ جو تھے وہ جو عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے امام ابو حنیفہ نے علم سیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ سارا کچھ وہاں پر دین نہیں تھا، وہاں بھی بہت دین تھا. لیکن اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب اتنے سارے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، فقہی مسائل اب ہم کو بھی کتنے کویسچنز آتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت سارے کویسچن ہوتے تھے. اب امام ابو حنیفہ انہوں نے کیا قانون بنایا اپنی فقہ کے لیے. بہت ذہین آدمی تھے یہ، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسی ذہانت اور ایسی جیسے مطلب صحیح اندازہ لگانے کی توفیق دی تھی کہ ان کے تمام علماء اس کے قائل ہیں. وہ بہت عبداللہ بن مسعود، ہاں عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ ان کا قصہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ وہ جب چرواہے تھے مکہ میں شروع اسلام میں، جب ابھی شروع کا اسلام تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے سفر میں ان سے دودھ مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ بکریاں میری نہیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک ایسی بکری سے دودھ دویا تھا جو کہ ابھی دودھ دینے کی عمر کی نہیں تھی. تو وہ بہت ارلی مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت وقت گزارا تھا اور بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ نے چونکہ وہاں بڑے فتنے تھے تو انہوں نے عراق کے فتنوں کو اور صحیح حدیث اور جھوٹی حدیث ملانے والوں کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو حدیث کو قبول کرنے کے جو رول تھے وہ بہت اسٹرکٹ کر دیے. انہوں نے کہا کہ میں صرف مشہور حدیثوں کو ہی لوں گا، باقی میں اپنی اگر مجھے مشہور حدیث نہیں ملی تو میں اپنی رائے سے، اور رائے کیا ہوتی تھی؟ قیاس کہتے ہیں کہ دیکھیں قیاس وہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کسی اور حکم کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شریعت میں یہ حکم ہے، پھر اس سے اندازہ لگا کے اس سے دوسرے حکم نکالتا ہے، یعنی اپنے غور و فکر سے. ٹھیک ہے. قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اور حدیث میں ایسے دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے مسائل کون سے ہیں، پھر ان مسائل سے اپنے غور و فکر سے وہ دوسرے نئے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے. یہ امام ابو حنیفہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب تک مجھے مشہور حدیث نہیں ملے گی جب تک میں قبول نہیں کروں گا حدیثوں کو. تو انہوں نے
بہت سی حدیثیں حالانکہ صحیح ہوتی تھی، مگر چونکہ امام ابو حنیفہ کو شیور نہیں ہوتا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل. تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے بہت سی حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو قبول نہیں کیا، مگر ان کی احتیاط تھی یہ، وہ چاہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. ان کے جو حدیث کو قبول کرنے کے جو شرائط تھی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے صرف تھوڑی سی حدیثوں کو قبول کیا، باقی ساری حدیثوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی قیاس سے بتاتے تھے کہ اچھا تو یہ حکم فلاں پر یہ ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے حکم نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ اس زمانے کے لیے انہوں نے اللہ نے ان کو توفیق بھی دی تھی، ہدایت بھی دی تھی، اور انہوں نے اپنے طریقے سے انہوں نے اپنے اخلاص سے کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میرا قیاس ہے، میں ایک انسان ہوں، اگر میرے کسی فیصلے کے خلاف تم کو صحیح حدیث مل جائے بعد میں، تو تم میرے فیصلے کو چھوڑ دینا اور حدیث کو لینا، ٹھیک ہے. لیکن فرق، میں صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ فرق کیوں ہوا امام ابو حنیفہ کے فقہ میں اور دوسرے علماء کے. اب چونکہ امام مالک کے لیے سب سے آسان تھا کہ ان کی زمانہ ایک تو قریب ترین زمانہ تھا، مدینہ میں رہتے تھے، اور بہت سے صحیح احادیث ان کے پاس اویلیبل تھی، تو وہ حدیث کے سوا کسی چیز کو نہیں لیتے تھے فقہی مسائل میں. امام شافعی چونکہ ان کے شاگرد رہے تھے، تو ان کو بھی یہ چیز ملی کہ ان کے پاس بھی صحیح احادیث کا ذخیرہ تھا. امام حنبل جو تھے حالانکہ بعد میں آئے، لیکن اس وقت تک حدیث کا علم اتنا مضبوط ہو گیا تھا، حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی. امام مالک نے موطا امام مالک لکھی تھی، اور پھر بہت سی اور امام علماء اسکالرز نے حدیثیں جمع کر لی تھی آلریڈی، کہ امام ابو حنبل کے پاس حدیثوں کے لیے کافی ذخیرہ تھا، اور ان کے پاس حدیثوں کا علم انف تھا کہ انہوں نے بھی حدیث کو ترجیح دی، اور یہی صحیح طریقہ تھا. امام ابو حنیفہ کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے حالات کے تحت بہت سی چیزوں میں قیاس کیا. اب فرق کیوں اب مشکل کیوں ہو جاتی ہے آج کل؟ جو اختلاف کہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ تمام یہ چاروں اماموں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے فیصلوں کو، ہمارے فقہ کو اگر کہیں ہم سے غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں، اور ہمارے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، تو تم حدیث کو لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. لیکن بعد والوں نے اپنی ایک طریقہ بنا لیا کہ نہیں، ہم اپنے امام سے نہیں ہٹیں گے. اور یہ انسان کے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک غلو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، کہ میرا شیخ، میرا استاد، ایک محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا پھر یہ بعض لوگوں نے اپنے لیے بھی، کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنا نام کرنا چاہتا ہے کہ میں فلاں سے میرا نام جڑا ہوا ہے تو میں اسی کو مانوں گا. تو بہرحال اس وجہ سے آج ہمیں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چاہیے تھا، بعد کے جو علماء آئے ان کو یہ چاہیے تھا کہ امام ابو حنیفہ کی جتنے بھی فقہی مسائل تھے ان کو اچھی طرح سے دوبارہ سے دیکھ کر، جو صحیح احادیث جن مسائل میں مل گئی، ان مسائل میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ صحیح حدیث سے حکم کو صحیح کر لیں، ٹھیک ہے. اور کیا بھی ہے. ان کے جو دو مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے کئی چیزوں میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے کے فیصلے سے ہٹ کر حدیث کے فیصلے پر قبول کر لیا، یا اپنی قیاس پر انہوں نے کوئی اور ثبوت ملا ان کو تو اس کو قبول کیا ہے. تو ایسا ہوا بھی ہے. لیکن زیادہ تر جو بعد میں کئی 600 سال کے بعد یا ایسے، پھر یہ ایک وہ چلا کہ بس اتنا اپنی ضد، میرا نام، وہ اپنے آپ کو میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، اس چکر میں ان کے جھگڑے فساد کرتے کرتے یہ بات ہو گئی کہ آج امت میں اتنے فرقے پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہیں سے کہیں چلی گئی، سوری، لیکن ہماری یہ بات جو ہے آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ فائدہ ہوا ہوگا جو باتیں میں نے بتائی.
تھوڑا بہت ان باتوں پر بھی انسان کو سمجھنا چاہیے. ہمارا ہسٹری سے انسان کو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو آپ لوگوں کو صحیح ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں بڑھ گیا جیسے کہ بھئی یہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن دیکھیں دین جو ہے نا ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم کسی امام کی کسی استاد کی محبت میں آنکھیں بند کر کے چلو. ٹھیک ہے, ہم سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں دین پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو پرکھ کر دلائل کے بیس پر لیں, اور یہ طریقہ ہی صحیح ہے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہمیں راضی کرنا ہے. ہمیں کسی امام کو کسی ٹیچر کو کسی ہمارے استاد کو راضی خوش نہیں کرنا, ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. ہاں بالکل, امام ابو حنیفہ کو دیکھیں تمام جو بھی علماء ہیں آج کسی بھی مسلک سے ہیں, وہ چاروں امام کی بڑی عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے تھے. ہاں بالکل, یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بہت, اور انہوں نے ان کی زندگی میں بڑے انہوں نے آزمائشیں برداشت کی چاروں اماموں نے, اور بڑے فتنوں سے ان کو گزرنا پڑا, لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ. الحمدللہ میں کوشش ہوتی ہے مصباح کہ میں دلائل کے ساتھ بات کروں, کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. انسان دیکھے بعض لوگ شخصیت پسندی میں پڑ جاتے ہیں, بعض لوگ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں, یا کسی بھی ہم دین کی خدمت کسی بھی اور وجہ سے کریں تو یہ بڑا رسکی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, اور انسان کو اللہ کی رضا کے لیے حق بات کہنی چاہیے. تو میں انسان ہونے ناطے میں بہت ڈرتی بھی ہوں کبھی غلطی نہ ہو جائے, اس لیے میں کوئی بات بتانے جاتی ہوں تو میں بہت زیادہ دوبارہ جا کے اس کے دلائل بھی ڈھونڈتی ہوں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو. کیونکہ یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہم دنیا میں اگر ہم اپنی ذرا سے ٹانگ اونچی رکھ کے بیٹھیں گے, ہمیں لوگ ذرا بڑا بھی کر لیں تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا ہاں بالکل. تو بہرحال راجع بات, سفر میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے, مگر سفر کے علاوہ اگر کسی وجہ سے انسان جمع کرتا ہے تو وہ صرف جمع سوری جائز ہے. اچھا, جمع کرنے میں بھی امام ابو حنیفہ نے صرف اجازت کس چیز کی دی ہے؟ جمع سوری کی اجازت دی ہے. انہوں نے جمع کرنے والی احادیث حالانکہ بہت سی ہے, مگر امام ابو حنیفہ کو شاید نہیں پہنچی, انہوں نے جمع کی اجازت نہیں دی ہے, صرف جمع سوری کی اجازت دی. اب جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ جمع سوری سور سے صورت ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اصل جمع نہیں بلکہ جمع کی صورت. تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ جیسے ظہر کی نماز کو ڈیلے کرو, اتنا کہ عصر کی نماز کو ابھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ لو, اور اتنی دیر میں عصر کا ٹائم ہو جائے تو فوراً عصر کے 4 فرض پڑھ لو, ان بٹوین کچھ بھی نہ پڑھو, جیسے سنتیں نہ پڑھو. اسے یہ تمہارے رش کی حالت میں ہو, سفر کی حالت میں ہو تو تم یہ کر سکتے ہو بس. لیکن اصل جمع کیا ہے کہ انسان ظہر کے وقت میں بھی عصر پڑھ سکتا ہے, ظہر کے پڑھ لیے 4 فرض یا 2 فرض سفر کی حالت میں, اور پھر فوراً عصر پڑھ لی ظہر کے وقت میں, ٹھیک ہے. یہ اصل جمع ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سفر کے دوران بھی, اور کچھ حالات میں آپ نے اپنے مدینہ میں رہ کر بھی کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, نمازوں کو چونکہ اللہ نے اپنے وقت پر پڑھنے کے لیے کہا ہے, جیسے ہم نے پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حالات سدھر جائے, عام امن کے حالات ہو جائے تو پھر نماز کو اپنے وقتوں پر پڑھو. تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہیں نماز کو, ان کو قبول نہیں کیا, اور وہ صرف جمع سوری کے جائز قائل ہیں. لیکن دوسرے علماء جمع مطلق طور پر جمع میں قائل ہیں کہ سفر کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. تو مگر عام دنوں میں انسان کو جمع کر کے, جیسے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی, مجھے جاب پر جانا ہے اس لیے نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
انسان کو جس چیز میں اللہ نے اجازت دی ہے اسی میں اس چیز کو، اس حکم کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یہ عمل کیا ہے تو ہمیں سفر میں ہی کر سکتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا. یہ کوئی کویسچنز ہے؟ اچھا ہاں، زلیخا نے کویسچن کیا تھا کہ جب ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، دیکھیں حج عمرہ کا جو سفر ہوتا ہے، حج کا خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ تھوڑا تھوڑا رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے ہم مکہ میں گئے تو مکہ میں ہم نے خانہ کعبہ کے پاس رہے تو ہم نے نمازیں پڑھی، قصر نمازیں پڑھی. کچھ دن وہاں رہنے کے بعد ہم نے منی میں چلے گئے. منی میں 3 ہی دن کا سفر ہے تو 3 دن تک ہم قصر پڑھتے رہے، چونکہ وہ قصر کے حکم میں ہی ہے. تو پھر وہاں سے ہم مدینہ چلے گئے. مدینہ میں اگر ہم رہتے ہیں کچھ دن، اب مدینہ میں ہم اس نیت سے گئے کہ ہم 2 ہفتے رہیں گے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر، اور ویسے بھی دیکھیں ہم مدینہ اور مکہ میں تو ہم حرم شریف میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو ویسے بھی ہم جب امام جو ہوتا ہے وہ پوری نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو مسافر اس کے پیچھے پوری پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ مقتدی ہم ہوتے ہیں تو مقتدی امام کے پیچھے پوری ہی پڑھتا ہے تو ہم پوری پڑھیں گے. لیکن آپ الگ سے جیسے پڑھ رہی ہیں کہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مسجد میں نہیں ہیں، آپ زیارت کے لیے کہیں گئی، اب وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نماز قصر کریں گی، کیونکہ اب آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہی ہیں. اسی طرح جب آپ منی میں ہوتے ہیں تو منی میں عورتیں عام طور پر جماعت میں نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت آپ سفر کی حالت میں ہیں. اور اگر منی میں بھی کوئی مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اور امام جو ہے وہیں کے رہنے والا ہے تو آپ امام کے پیچھے 4 ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ پھر امام وہیں کے رہنے والا ہے تو وہ 4 پڑھائے گا آپ کو. لیکن عام طور پر منی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مسافر ہی ہوتے ہیں. تو زلیخا، اور اس بارے میں آپ کو سوال ہے کہ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں فصیح، نفلیں ہم جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، مگر جو سنت موقدہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے سفر میں. لیکن ہم ویسے نفلیں پڑھتے رہیں، جتنی بھی پڑھیں انشاءاللہ. نفل نماز کا بہت اجر و ثواب ہے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. ہاں منی میں ہم نفلیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت موقدہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے پڑھنے کا. ظاہر اگر پڑھتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہم کو فالو کرنا ہے تو ہم سنت موقدہ نہ پڑھیں اور ہم نفلوں کی کثرت کریں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، کسی اور کا کوئی کوسچن نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو بھی